عزیز طالبات السلام علیکم۔ اس ویڈیو کلپ میں ہم نثری اصناف کے تعلق سے آج داستان کا نوٹ پڑھنے جا رہے ہیں۔ ادب کو چونکہ دو حصوں میں یا دو الگ الگ اس کی شکلیں ہیں، ایک نثر اور دوسرا شاعری یا نظم۔ تو نثر کی جب بات کرتے ہیں تو اس کے مختلف اصناف ہیں، اس کی مختلف شکلیں ہیں، جیسے داستان، ناول، افسانہ، ڈرامہ، انشائیہ، مضمون، خاکہ، سوانح یا اس طرح کی کچھ اور اصناف جو نثر میں شمار ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں داستان کی بات کریں گے۔ ہمارے نصاب کا جو پہلا سبق ہے حاتم کی سخاوت، اس حاتم کی سخاوت کا تعلق جو ہے وہ میر امن کی کتاب باغ و بہار سے ماخوذ ہیں، اسے لیا گیا ہے۔ باغ و بہار ایک داستان ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہی دیکھیں گے کہ داستان کس چیز کو کہیں گے، اور ہمارا جو پہلا سبق ہے حاتم کی سخاوت، وہ داستان سے لیا گیا ایک واقعہ ہے، ایک قصہ ہے۔ تو داستان کے معنی ہیں قصہ یا کہانی۔ داستان وہ نثری صنف ہیں جس میں ایسے واقعات ہوں، یہاں کریکشن کر لیجئے گا، جس میں ایسے واقعات ہوں جو دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ عقل کو حیرت میں ڈال دیتے ہوں۔ داستان سننے اور سنانے کی چیز ہوتی تھی۔ داستانوں میں حسن و عشق کی رنگینیاں، رزم و بزم کی حیرت انگیز مور کا آرائیاں، بعید از قیاس، عقل سے باہر۔ بعید از قیاس کے معنی ہیں عقل سے باہر، عقل سے پرے، عقل سے دور واقعات، شہزادوں، شہزادیوں، دیو، جن، پریوں، جانوروں وغیرہ کے واقعات دلچسپ انداز میں بیان کیے جاتے تھے، جن میں زبان و بیان کی حلاوت اور اثر آفرینی کا بھی خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ داستانوں کا مقصد سامعین کو راحت و مسرت یعنی خوشی اور وقت گزاری ہوتا تھا، کیونکہ پہلے زمانے میں لوگوں کے پاس وقت گزاری، ٹائم پاس اور تفریح کا سامان نہیں ہوا کرتا تھا، اس لیے وہ داستان سن کر دن بھر کی تھکان دور کرتے تھے۔ داستانوں میں جو کہانی اور قصے پیش کیے جاتے ہیں وہ خیالی ہوتے ہیں، ان کا حقیقی زندگی سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا تھا، تاہم ان داستانوں میں اس زمانے کی تہذیب اور معاشرت کی عکاسی ہوتی تھی۔ رکاوٹ کے لیے معذرت۔ ان کا حقیقی زندگی سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا تھا، تاہم ان داستانوں میں اس زمانے کی تہذیب اور معاشرت کی عکاسی ہوتی تھی۔ باغ و بہار، فسانہ عجائب، سب رس، طوطا کہانی، داستان امیر حمزہ، یہاں ہائی ایکسٹرا آیا ہے، زیادہ آیا ہے، اس کو آپ کریکشن کر کے امیر حمزہ لکھ لیں گے۔ اردو کی چند مشہور داستانیں ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ داستان گوئی کا رواج بھی ختم ہو گیا اور داستانوں کی جگہ ناول اور افسانے نے لے لی۔ کسی جگہ پر وضاحت کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ داستان میں جو کہانی اور ہوتی ہے، جو قصہ ہوتا ہے، چونکہ کہانی کسی افسانے میں بھی ہوتی ہے، کوئی قصہ ناول میں بھی ہوتا ہے، لیکن داستان کا جو قصہ ہوتا ہے، جو اس میں کہانی ہوتی ہے، یہ طویل ہوتی ہے، یعنی طوالت داستان کا بنیادی وصف ہے۔
بنیادی پہچان ہے، یعنی طوالت۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں قصہ در قصہ ہوتا ہے، یعنی کہانی میں کہانی ہوتی ہے، قصے میں قصہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے الف لیلا کی جو داستان اگر آپ نے دیکھی ہوگی، اس کے متعلق اگر آپ کچھ جانتے ہیں، تو اس میں بھی آپ یہی دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم کچھ اور دیکھ رہے ہیں، کچھ اور پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں کہیں اور لیا جاتا ہے۔ ابھی ایک کہانی شروع ہوتی ہے اور کہانی میں کہانی پیدا کی جاتی ہے۔ تو یہی جو داستان کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ اس میں طوالت ہوتی ہے، اس میں قصہ در قصہ کہانی ہوتی ہے، یعنی اس میں جو کہانی ہوتی ہے اس میں بہت سارے قصے جو ہیں پیش کیے جاتے ہیں، جبکہ ناول میں ایک ہی قصہ ہوتا ہے۔ داستان وہ نثری صنف ہے جس میں ایسے واقعات ہوں جو دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ عقل کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ یعنی داستان کی جو کہانی ہوتی ہے، اس میں جو قصے ہوتے ہیں، ایک تو وہ دلچسپ ہوتے ہی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ہماری عقل کو حیرت میں ڈالتے ہیں۔ تعجب ہوتا ہے، حیرانگی ہوتی ہے داستان کو پڑھ کر، کیونکہ اس میں اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے جو معجزے یا اس طرح کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں جو ہماری عقل سے باہر ہوتی ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ داستان اس زمانے کی دین ہے جب انسان کے پاس وقت گزاری کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، کوئی سامان نہیں ہوا کرتا تھا، تو یہ سننے اور سنانے کی چیز ہوتی تھی۔ یعنی داستان گو جو ہے، داستان کہنے والا، یا جیسے ہم آج ناول پڑھتے ہیں، افسانہ پڑھتے ہیں، مضمون پڑھتے ہیں اور لکھنے والا اس کو لکھتا ہے، لیکن داستان کا معاملہ کچھ اور ہے۔ وہاں پہ ایک داستان گو ہوا کرتا تھا، داستان کہنے والا، وہ داستان سناتا تھا، اور سامعین جو تھے، جو لوگ اس کے پاس بیٹھے رہتے تھے، وہ داستان سنتے تھے۔ اس لیے داستان سننے اور سنانے کی چیز ہے۔ داستانوں میں حسن و عشق کی رنگینیاں، یعنی داستانوں میں جو کہانی ہوتی ہے، اس میں جو قصے ہوتے ہیں، یہ عموماً عشقیہ قصے ہوتے ہیں، اور ایسی داستانیں بھی ہیں جو رزم و بزم کی حیرت انگیز مورکہ آرائیاں سے بری ہوئی ہیں۔ رزم اور بزم، یہ یہاں پہ دو الفاظ جو ہیں یہ وضاحت طلب ہیں۔ رزم ہوا جنگ، رزم کے معنی ہیں جنگ و جدل، قتل و غارت، خون ریزی، مورکہ آرائی، لڑائی، تو یہ رزم کے معنی ہیں۔ بزم ہو گیا محفل، یعنی یہ ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ بزم، محفل، کوئی جس میں بزم میں رزم میں کسی جنگ و جدل، کسی لڑائی کی بات ہوتی ہے، اور بزم میں کسی محفل کی بات ہوتی ہے۔ ان چیزوں سے بھی داستان بری ہوئی ہوتی ہے، اور اس میں ایسے چیزیں بیان کی جاتی ہیں جو بعید از قیاس، یعنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو عقل سے باہر ہوتی ہے، اور داستان کے جو کردار ہوتے ہیں وہ عموماً جو ہیں انسان نہیں ہوا کرتے ہیں۔ اس میں انسان مطلب اس میں شہزادے ہوتے ہیں، شہزادیاں، بادشاہ، پری، دیو، جن، یہ ساری چیزیں جو ہیں داستان کے کردار ہوتی ہیں، جبکہ ناول میں پھر کے جو کردار ہیں وہ عام زندگی کے چلتے پھرتے انسان ہوتے تھے، اور اس میں جو کہانی پیش کی جاتی ہے اس کا زندگی سے تعلق رہتا تھا۔ داستانوں کا مقصد سامعین کو راحت و مسرت، یعنی خوشی اور وقت گزاری ہوتا تھا، کیونکہ پہلے زمانے میں لوگوں کے پاس وقت گزاری، ٹائم پاس اور تفریح کا سامان نہیں ہوا کرتا تھا، اس لیے وہ داستان سن کر دن بھر کی تھکان دور کرتے تھے۔ داستانوں میں جو کہانی اور قصے پیش کیے جاتے ہیں وہ خیالی ہوتی ہیں، ان کا حقیقی زندگی سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا ہے، چونکہ داستان پرانی چیز ہے، پرانی صنف ہے، اس زمانے کی چیز ہے جب انسانوں کے پاس وقت گزاری اور ٹائم پاس کرنے کے لیے کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہوا کرتی تھی، کوئی سامان ان کے پاس مہیا نہیں ہوا تھی۔ آج کے جیسے ٹی وی، موبائل، انٹرنیٹ، باقی ساری جو فیسلٹیز ہیں یہ اس زمانے میں لوگوں کے پاس نہیں تھی، تو وہ داستان سن کر ہی اپنا وقت گزارتے تھے۔
تھوڑا تفریح کر لیتے تھے، یہ اسی زمانے کی جو دین ہے جب انسان کے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ اردو کی چند جو مشہور داستانیں ہیں ان میں باغ و بہار جو میر امن کی ہیں، اسی طرح سے فسانہ عجائب ہے، سب رس ہیں، طوطا کہانی، داستان امیر حمزہ، یہ کچھ داستانیں ہیں جو اردو میں مشہور ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ داستان گوئی کا رواج بھی ختم ہو گیا۔ یہ بات آپ کو ذہن نشین کرنی چاہیے کہ داستان چونکہ پرانی صنف ہے، انسان نے دوسرے معاملوں میں، دوسرے جو شعبہ جات ہیں جب ان میں ترقی کی تو ظاہر سی بات ہے ادب میں بھی تھوڑی بہت ترقی ہوئی۔ داستان چونکہ اس میں وقت درکار ہوتا تھا تو انسان کے پاس جب اس نے دن بدن دور بدلتے گئے، انسان کے پاس وقت کی قلت ہونے لگی، اس کے پاس دوسری چیزیں آنے لگی، تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس داستان کا رواج بھی کم ہوتا گیا اور اس داستان کی جگہ جو ہے وہ ناول اور افسانے نے لے لی۔ تو آگے انشاءاللہ اسی طرح سے افسانہ بھی پڑھیں گے اور ناول کے متعلق بھی تھوڑی بات کریں گے۔ تو عزیز طالبات، یہ داستان سے متعلق چند باتیں یہاں میں نے پیش کی، یہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے بہت ہی مفید اور کارآمد ہیں۔ اس نوعیت کا ایک سوال بھی آپ کے ایگزام میں آتا ہے، تو مہربانی کر کے جن کے پاس نوٹ نہیں ہے وہ اس کو اپنی نوٹ بک مینٹین کیجیے اور اس کو لکھ کے ایگزام کے لیے پریپیئر کریں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، شکریہ۔